اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم۔ دوستان عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں چند چیزیں کہ جو اسلام کے اور مسلمانوں کے سراسر خلاف ہیں اور کبھی مسلمانوں کو اور نہ اسلام کو فائدہ پہنچا سکتی، ان میں سے سب سے اہم ترین چیز کہ جو ہمیشہ اسلام کے خلاف کام کرتی رہے گی اور مسلمانوں کو اذیت پہنچاتی رہے گی، وہ ہے اسرائیل، وہ ہے یہودیت۔ یہودیت کا اول روز سے، اول اسلام سے یہ وعدہ رہا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف کام کرتے رہیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید نے، پروردگار نے کہ جو انسان کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اس نے صراحتاً کہا ہے لن ترضی عنک الیہود، کہ یہودی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ تم کتنی ہی کوشش کر لو، کتنی ہی زحمت کر لو، کتنی ہی محنت کر لو، یہ یہودی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ جہاں رہیں گے، جب رہیں گے، جس جگہ رہیں گے، وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرتے رہیں گے۔ تو لہذا جب قرآن کھل کے کہہ رہا ہے تو لہذا ہمیں بھی یہودیوں سے بچنا چاہیے، ہمیں بھی یہودیوں کی اس پلاننگ کو سمجھنا چاہیے، ان کے طرز فکر کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کبھی نہ مسلمانوں کے ہوئے ہیں، نہ اسلام کو انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے اور نہ یہ اسلام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے کئی مقامات پر ان سے دوستی کو منع کیا ہے کہ یہ اسلام کے کھلے دشمن ہیں، لہذا ان سے دوستی نہ کرنا، ان کا ساتھ نہ دینا، ان کے ساتھ نہ رہنا، اس لیے کہ جو جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے ویسا ہی اثر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اسرائیل سے بچ کے رہنا چاہیے۔ دوسرے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سال گزر گئے کہ آج بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ قبلہ اول آج بھی محاصرے میں ہے، قبلہ اول آج بھی مشکلات میں ہے، قبلہ اول کے آس پاس بسنے والے مسلمان روزانہ واویلا کر رہے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دشمن کیسا دشمن ہے کہ نہ یہ اسلام کے آثار کو دیکھنا چاہتا ہے اور نہ یہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، آپ یہ دیکھیں ہٹلر کہ جس نے یہودیوں کو قتل کیا، تو یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد اس نے چند یہودیوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا ہے اس نے، باقی کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور خود کہا کہ میں نے ان کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑا، میں نے انہیں جان بوجھ کے چھوڑا ہے۔ وہ قاتل خود کہتا ہے، بتلا رہا ہے کہ کیوں چھوڑا ہے، تاکہ لوگ، آنے والے لوگ سمجھ سکیں کہ ان کا طرز فکر کیا ہے، ان کا انداز فکر کیا ہے، یہ کس طریقے سے سوچ رکھتے ہیں۔ یہ اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں مانتے ہیں، نہ کسی کو انسان تصور کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک کو اپنا غلام یا بلکہ حیوانات کی منزل دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو تمہیں انسان ہی نہ سمجھتا ہو، جو تمہیں غلام سمجھ رہا ہو، اس کا نظریہ تمہارے بارے میں کیا ہوگا؟ حیوانات کی منزل میں تمہیں سمجھ رہا ہو تو وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ اور یہی دیکھ رہے ہیں آپ بیت المقدس میں کہ جنہوں نے پناہ دی تھی، جنہوں نے راستہ دکھلایا تھا، جنہوں نے امان دی تھی، جنہوں نے جگہ دی تھی، آج انہیں کو قتل کیا جا رہا، آج انہیں کو مٹایا جا رہا۔ نہیں، جو بھی ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہے یہ اس کو ایسا ہی راستہ دکھاتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے جنت البقیع میں کس طریقے سے قتل و غارت مچائی ہے؟ وہ کس کے ارادے پر، کس کے نظریے پر؟ یہودیوں کے نظریے، یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں کی باتوں کو مان کر۔ تو لہذا ان سے بچنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔